صلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوست بزرگوں، اللہ پاک ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک کا انعام ہے، اللہ جل جلالہ و من والوں کا احسان ہے، اللہ پاک کی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے اس فتنے اور فساد کے دور میں، مشغولیت کے اس دور میں، مادیت کے اس دور میں اس مبارک محنت کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی، ایک تعلق عطا فرما دیا، جس کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرات فرماتے ہیں اصل عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کو ایسے کرنا کہ اللہ پاک اس عمل کو قبول فرمائے۔ حاجی صاحب اکثر یہ بات فرماتے تھے، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور اپنے شان کے مطابق ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ جب ہمارے حلقے کا جوڑ ہوتا تھا تو کئی دفعہ یہ بات سنی کہ زکریا مسجد کی طرف تمہارا ہر قدم تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جائے۔ یہ شب جمعہ میں آنا، ہر قدم پر ہماری ایک کیفیت ہو کہ ہر قدم ہمیں اللہ کے قریب کرتا چلا جائے، گناہوں کو معاف ہونے کا ذریعہ بنے، ہمارے درجوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ ہر عمل میں ہم ایسی کیفیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کرے یہ عمل اللہ جل جلالہ و من والہ کے دربار میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ بس اللہ پاک کے ہاں قبولیت ہے، قابلیت نہیں۔ جس کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں پھر اللہ پاک اس سے کام لے لیتے ہیں۔ پھر تو بقول حاجی صاحب کے اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، تمہارے بدنوں سے جو ہوا لگ کر جائے گی وہ بھی ہدایت کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ جو لوگ تمہیں دیکھیں گے ان کو بھی اللہ جل جلالہ و من والہ اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے، جو تمہیں دیکھیں گے اللہ پاک ان کو بھی اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے۔ تمہارے تذکروں سے اللہ پاک ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ سورہ بروج میں نوجوان کا قصہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کتنے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اپنی جان تو اس نے دے دی، اب بادشاہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کئی طریقے کیے، لیکن اللہ کی شان، اس کی کوئی صورت جو ہے وہ کوئی طریقہ اس کا کارگر نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ آخر میں اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ایک طریقہ ہے، بس مجھے کھڑا کر دو اور تیر چلانے والا اس سے تیر چلائے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ تو تیر چلانے والوں نے تو تیر چلا لیا اسی آواز کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اور وہ لڑکا بھی شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے تیر چلا اور وہ لڑکا گرا تو سارے مجمع نے، جتنے تماشائی کھڑے تھے، سب نے بیک آواز کہا کہ آمنت برب ھذا الغلام، کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ وہ مجمع اس لڑکے کا انجام دیکھ رہے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے مقابلہ بادشاہ سے ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اللہ جل جلالہ من والہ جب ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، پھر فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ من والہ دلوں کے پھیرنے کے فیصلے فرما لیں گے، ہدایت کے فیصلے فرما لیں گے، پھر جوگ در جوگ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے۔ اور فرمایا پھر ان کے بڑے ان کو روک نہیں سکیں گے، حکومت کی طاقتیں ان کو روک نہیں سکیں گی، بادشاہوں کا ظلم ان کو روک نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اصل تو اللہ جل جلالہ و من والہ کے ہاں قبولیت ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ پاک کے ہاں جو قبولیت آتی ہے وہ اعمال پر آتی ہے، وہ کیفیات پر آتی ہے۔ اصل تو اس کام کے کرنے والے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے،
اور ان کے بعد صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے۔ تو جتنی ہماری زندگی، ہمارے اعمال حضرات صحابہ کرام کے اعمال کے ساتھ مطابق کھاتے چلے جائیں گے اور ہمارے اعمال حقیقت والے بنتے چلے جائیں گے، تو دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اس تائید کی نظر سے دیکھیں گے، ہمیں اس محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ہمیں اللہ پاک اس نصرت کی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کو دیکھا، اور جیسے ان کے اعمال پر اللہ جل جلالہ و من والہ نے فیصلے فرمائے، پھر اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال پر وہ مبارک فیصلے فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس محنت میں، دین کی محنت میں یہ جو 6 صفات ہیں، فرمایا یہ انبیاء، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی صفات ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو محنت ہے اپنے ایمان کو بڑھانا، کہ اللہ جل جلالہ من والہ کے غیر کا تأثر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ نفی اور اثبات ہے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، چھوٹی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے، مخلوق آپس میں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایمان الحمدللہ مسلمانوں کا ماحول ہے۔ ماں کی گود میں آدمی کو ایمان کی روشنی مل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل جاتا ہے، اس سے ایمان کی روشنی دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اب آگے اس ایمان کو بڑھانا ہے، فرمایا اتنا ایمان تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حرام کاموں سے روک دے، جو اللہ جل جلالہ من والہ نے چیزیں منع کی ہیں ان کاموں سے آدمی رک جائے۔ فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمے کی، اخلاص کی کیا علامت ہے؟ فرمایا حرام کاموں سے اس کو روک دے گی۔ اب میرے بھائیو اور دوستو، ہر چیز کی ایک محنت ہوتی ہے جس سے وہ بڑھتا ہے، جس سے وہ پھلتا ہے، وہ پھولتا ہے، ایسے میرے بھائیو اور دوستو ایمان کی ایک محنت ہے۔ کچھ کام ہے جو کرنے کے ہیں، کچھ کام ہے جن سے بچنا ہے۔ جب کرنے کے کام کریں گے تو پھر ایمان بڑھے گا، اور جو منع چیزیں ہیں جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا جو دخل ہے، فرمایا وہ زبان کا دخل ہے۔ فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے قول کو کثرت سے کہا کرو۔ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ و من والہ کا فیصلہ چل رہا ہے، اللہ پاک کا امر ہے، اللہ پاک کی صفات حقیقی صفات ہیں، اللہ جل جلالہ و من والہ کی ذات حقیقی ذات ہے۔ اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں اللہ جل جلالہ و من والہ کسی کے محتاج نہیں۔ ذرے کو پہاڑ بنا دے، پہاڑوں کو جو ہے ذرہ بنا دے، ایک قطرے سے سمندر بنا دے، سمندر کو قطرہ بنا دے، اللہ جل جلالہ و من والہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، لمبا قصہ ہے۔ وہ جو لاٹھی پھینکنے کا کہا، اب لاٹھی کو پھینکا تو وہ جاندار اژدہا بن گیا، خوفناک چیز بن گئی، اور پھر جب حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو پکڑو، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی انگلیاں سانپ کو لگی تو فوراً پھر لکڑی کا وہ عصا بن گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مداری نہیں بنانا چاہتے، بلکہ بڑے بادشاہ کے پاس بھیج رہے تھے، ظالم بادشاہ کے پاس بھیج رہے تھے، تاکہ اس کا روب ان کے دلوں سے ختم ہو جائے کہ اصل تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ چاہیں تو لکڑی سے اژدہا بنا دے، لکڑی سے تلوار بنا دے، لکڑی سے جو چاہیں اللہ جل جلالہ کر کے دکھا دے۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں ان کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ایک لکڑی ان کو عطا فرما دی، جیسے وہ ان کے ہاتھ میں پہنچی تو لوہے کی تلوار بن گئی۔
اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن جاش کی شہادت کے بعد بھی عرصے تک رکھی۔ ایسے جنگ بدر میں ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی ان کو دی، جیسے اس کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ایمان کی باتیں اپنی زبان سے کہنا کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ ہماری نظریں اسباب میں اٹک جاتی ہیں، اسباب میں بھی کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ امن والوں کی ہے۔ اب ایک ہے میرے بھائیوں اور دوستو کہ اب برسات کا موسم آیا، مونسون ہوائیں چلنے لگ گئی اور سمندر سے ہوائیں چلی، انہوں نے بادلوں جو ہے بخارات کو اٹھایا، وہ بادل بن گئے اور بادل چل پڑے اور پھر وہ پہاڑوں سے ٹکرائے اور وہ بادل اونچے ہوئے، پھر ٹھنڈے ہوئے، پھر ان سے بارش جو ہے برسنی شروع ہو گئی۔ اب یہ تو ایک دہریے کا بھی یقین ہے، دہریہ بھی جو ہے استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو یہی چیز پڑھاتا ہے کہ سمندر کا پانی پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اور وہ اس سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات سے بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو چلاتی ہیں، پھر یہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں اور پھر ان سے بارش ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان کا قول کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ جل جلالہ ونوالہ کسی علاقے میں بارش برسانا چاہتے ہیں تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے فلاں علاقے میں اتنی بارش کرنی ہے۔ پھر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے معتاد فرشتوں کا ایک نظام ہے، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتے سمندروں سے بادل کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کو بادلوں کو فرشتے چلاتے ہیں۔ بظاہراً ہوائیں نظر آتی ہیں کہ بادلوں کو چلا رہی ہیں، اصل میں فرشتے چلا رہے ہیں۔ اس بادل کو کہاں لے جانا ہے؟ پھر بارش برستی ہے تو فرمایا ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس بادل کے اس میں ہے، نہیں، کتنی بارش برسانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک بادل آیا، صحابہ خوش ہوئے کہ یہ بادل آیا ہے ہم پہ برسے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بارش ادھر نہیں برسنے والا، یہ بادل جا رہا ہے یمن کی فلاں وادی میں، یہ برسے گا۔ اور یہ بات مجھے جو بادل پر فرشتہ مقرر ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اس بادل کو لے جا کے فلاں وادی میں اس کو برسانا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ایمان کی باتیں اپنے زبان سے کہنا، عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ جل جلالہ عزت دینے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کی ذلت کا فیصلہ اللہ جل جلالہ من والو کر لے اس کو کوئی جو ہے عزت دے نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں جس سے اللہ جل جلالہ من والہ تمہیں نفع دے گا۔ فرمایا جو چیز تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ سارے دنیا کے انسان، ساری مخلوق مل کر تمہیں کچھ دینا چاہیں، اللہ جل جلالہ من والو کے دینے کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور اللہ جل جلالہ من والہ کو اس چیز کو منع کر لیں، روک لیں، پھر کوئی آدمی کوئی چیز دے نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ وہی چلے گا۔ اللہ جل جلالہ کے جو فیصلے ہیں وہ اعمال سے آتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ جل جلالہ من والہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہر آن ہر گھڑی ہر مجلس میں اپنی زبان سے ایمان کی باتوں کو کرنا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ ویسے پتہ ہوتا ہے آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی، بچے کو بھی پتہ ہے۔ اب اگر صرف معلومات کی بات ہوتی تو قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک فرما دیتے کہ ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا۔ کتنی جگہ اللہ جل جلالہ اپنی اس صفت کا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، ہم بادلوں کو سے جو ہے بارش برساتے ہیں، ہم جو ہے
خشک سالی لاتے ہیں، ہم جو ہے بارش کو روک دیتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں بارش کو پہنچا دیتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ژالہ باری کر دیتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو زبان سے ایمان کی باتیں کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی نظر سے ساری چیزوں کو دیکھنا، کہ جو چیز نظر آئے سب سے پہلے یہ نظر ہوتی ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، درختوں کو اللہ نے بنایا۔ اس درخت کی جڑ کا کمال نہیں ہے کہ درخت کو ٹھہرایا ہوا ہے، بلکہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، ما یمسکون الا الرحمن، ان کو جو تھاما ہوا ہے وہ اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنی قدرت سے تھاما ہے۔ ہر پرندے کو اپنے اڑنے کا ایک علیحدہ انداز اللہ نے دیا ہوا۔ تو جو چیز جہاں بھی نظر آتی ہے تو ہماری اللہ جل جلالہ من والہ کی قدرت پہ نظر ہو۔ اور جو ہے فرمایا ایمان کی باتوں کو سننا، فرمایا تصدیق کی نظر سے ان کو کہ یہ حق ہے، ایمان کی باتیں ہو رہی ہوں تو آدمی تصدیق کی کیفیت سے اس کو سنے۔ فرمایا بعض اوقات جب آدمی تصدیق سے سنتا ہے تو اندر سے ایمان کی ایک ایسی لہر اٹھتی ہے کہ جو اللہ کے غیر کا صفایا کرتی ہے۔ اور فرمایا دماغ سے اس کو سوچنا۔ یہ راستے ہیں، کانوں کا راستہ ہے، زبان کا راستہ ہے، آنکھوں کا راستہ ہے، سوچ کا راستہ ہے، جو دل کی طرف جاتے ہیں۔ پھر میرے بھائیو اور دوستو، دل میں نور ایمان بڑھتا ہے۔ جب نور ایمان بڑھتا ہے، فرمایا یہ ایمان کا نور پھر آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، اور جس کے دل کا نور آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس آدمی کا ہر عمل اللہ جل جلالہ من والہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر حرکت، ہر سکون پھر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے، قدم رکھتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے، آنکھیں اٹھاتا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ پاک کی رضا کے لیے، آنکھیں بند کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے، پھر اس کا ہر عضو اللہ پاک کی اطاعت میں چلنے لگ جاتا ہے، جس کا ایمان کا نور آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یعنی جو کرنے کے کام ہے اس میں لگنا ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ورنہ میرے بھائیو اور دوستو، اگر یہ پرہیز نہیں کریں گے تو بے شک کرنے کی چیزوں سے ایمان بڑھے گا۔ جیسے ایک بیمار ہے، وہ دوائی استعمال کرتا ہے تو دوائی سے فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو بے شک یہ دوائی فائدہ تو دے گی، لیکن اس کے فائدے کو بد پرہیزی اس کا صفایا کر دی۔ ایسے ہی میرے بھائیو اور دوستو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں سے اللہ پاک نے روکا ہے، اپنی آنکھوں کو وہاں سے روکنا ہے، ورنہ فرمایا ایک بد نظری ایمان کا صفایا کر دی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ایمان کی کمزوری کا، ایمان کی اس کا آدمی کو فوراً پتہ نہیں چلتا۔ مادی چیزوں کا تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، جیب پیسوں سے بھری ہوئی تھی، کسی دکان پہ گیا اور سودا خریدا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی، جیب کٹ گئی، فوراً نقصان کا پتہ چل جاتا ہے کہ بس جیب کٹ گئی، جو کچھ تھا سرمایہ چلا گیا۔ لیکن ایمان کا سرمایہ چلا گیا، وہ میرے بھائیو اور دوستو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں وہ موت کے وقت پتہ چل جائے گا۔ شیخ الحدیث صاحب نے کتنے واقعات لکھے، موت کے وقت میں کلمہ تلقین کیا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے دل پہ ایک تالا لگا ہوا ہے، کفر لگا ہوا ہے، کلمہ کہاں نہیں جاتا۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرمایا ایک عورت تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، مجھے اچھی لگی اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ وہ گناہ جس میں سالہ سال گزر چکے ہیں لیکن وہ معاف نہیں ہوا، تو موت کے وقت میں وہ کلمہ پڑھنے سے آڑے آ رہا۔ ایسی زبان کی حفاظت ہے۔ فرمایا ایک لا یعنی 40 دن کے انوارات کو ختم کر دیا۔
اب لایانی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ تو جب لایانی کا اتنا نقصان ہے کہ 40 دن کے انوارات کو ختم کر دے، ایک آدمی 40 دن مجاہدے کرتے 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 جس مقام پہ پہنچتا ہے، ایک لایانی اس کو 0 پوائنٹ پہ لے آتی ہے۔ اور یہ دل بہترین مفتی ہے۔ آدمی جو بات زبان سے کہے اپنے دل سے پوچھ لے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کا مجھے دنیاوی فائدہ کیا ملا ہے، یا آخرت میں مجھے اس پہ کیا نیکی ملے گی، دل خود بتا دے گا۔ ہمارے بڑے تو اتنی احتیاط کرتے، جو بات کرتے تھے کہتے ہیں پرچے پہ اپنے ساتھ لکھ لیتے، رات کو اپنے دل سے حساب کرتے تھے کتنی بات ضروری تھی کتنی غیر ضروری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے۔ جو آدمی اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ فرمایا اکثر اوقات چپ رہا کرو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ جو عشیرہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرمایا اس لیے تو منع کیا گیا ہے عشیرہ کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیوں کہ اس میں یہ لایانی ہوتی ہے۔ ایران توران کی باتیں ہیں، کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے۔ تھوڑی دیر آدمی سوچے کہ 1 گھنٹہ ہم نے بات کی، اس کا ہمارے جیب میں دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ ہے اور آخرت کے حساب سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ فرمایا ایک آدمی ایک بات اس لیے محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا ہنس پڑیں گے، لیکن وہ اللہ پاک کی اتنی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ پاک اسے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنا دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے مجلسیں جمانی ہیں، یہ زبان جو اللہ نے دی ہے یہ تو آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، اپنے قرب کے لیے دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے وقت کاٹتے رہیں۔ اب جب لایانی کا یہ نقصان ہے پھر جھوٹ کا کیا نقصان ہوگا، پھر مسلمان کی آبرو ریزی کا کیا نقصان ہوگا، بہتان کا کیا نقصان ہوگا۔ آدمی خود سوچ لے، یہ تو لایانی کا ہے۔ اور ایسے میرے بھائیو دوستو اپنے کانوں کی حفاظت ہے۔ فرمایا جو آدمی موسیقی سنتا ہے نفاق اس کے دل میں ایسے ترقی کرتا ہے جیسے موسلادھار بارش کے بعد گھاس اٹھتی ہے۔ اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو جتنا پھر ایمان بڑھتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آدمی کو عزت محسوس ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ وہ عزت کا طریقہ ہے، وہ شرافت کا طریقہ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اطاعت نہیں کی وہ نافرمانی کرنے والا ہے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب اللہ جل جلالہ من والہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اپنی شان کے مطابق ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ وہ اکثر یہ بات فرماتے تھے قیامت کے دن ہر امت کے سامنے اس کے نبی کو کھڑا کیا جائے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو دیکھ لو، جس کی زندگی اپنے نبی کے مشابہ ہے اس کو نبی کے ساتھ کر دو، باقیوں کو علیحدہ کر دو۔ ہر حال میں اس کو دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اندر ایک دفعہ منبر پر خطبہ دیا تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رخصت کرنے والے کا واعظ ہوتا ہے۔
آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد بہت سے اختلافات دیکھو گے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد ان کی اقتدا کر، اور فرمایا ہر نئی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حوض میں قیامت کے دن حوض پر کچھ لوگ پہنچیں گے، فرشتے درمیان میں آڑے آ جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، عبادت خوب کی ہوگی۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں نے تمہارے بعد کتنی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم پر جو حالات آتے ہیں، ہمارا کمال یہی ہے کہ اس میں یہ دیکھیں، یہ حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین پر بھی یہ حال آیا تھا، یہ حال صحابہ پر بھی آیا تھا۔ اس حال میں صحابہ نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، بس ہم وہ کرنے والے بن گئے۔ اگر ہم نے وہ کر لیا تو بس ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر وہ چیز چھوٹ گئی، پھر چاہے ہم نے اپنی اس حال کو اپنی طبیعت کے مطابق بدل بھی دیا، حال تو اللہ پاک بھیجتے ہیں اور پھر اس کو بدلتے بھی اللہ پاک ہے۔ صرف ایک امتحان ہوتا ہے کہ دل کی جھانک کس طرف ہے اور اس حال میں ہمارا استعمال کیسے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کا حال آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فراخی آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تنگی کا حال آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بیماری کا حال آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ہر حال میں اس کو دیکھنا، اور میرے بھائیو دوستو، ایسے ہی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ فرمایا نماز کے ذریعے سے دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، عبادات سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جتنی نماز شاندار ہے اتنا دین شاندار ہے، جتنا نماز کے اندر کمی ہے اتنا دین کے اندر کمی ہے۔ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ کلمی کی محنت کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے۔ اب اللہ کی مدد لینا کیسے ہے؟ وہ نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے ہر امت کو اللہ پاک نے یہ نماز عطا فرمائی، صحابہ کو بھی اللہ پاک نے ابتدا سے ساتھ نماز عطا فرما دی۔ صحابہ دن کو محنت کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے اس کو سیکھ رہے ہیں، رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو قرآن سناتے ہیں۔ 1 سال تک تو تہجد صحابہ پر فرض رہی، ساری رات اللہ پاک کے سامنے کھڑے رہتے تھے، آدھی رات، تہائی رات۔ سال کے بعد پھر اللہ نے فرضیت کو ختم کر دیا، پھر امت میں نماز تو موجود رہی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کو دیکھے، جس کی نماز صحیح نکل آئے اس کے باقی اعمال بھی صحیح، اور جس کی نماز خراب ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، نمازوں کو بنانا ہے، نمازوں کی مشق ہے، تاکہ دھیان ہمارا نماز میں جم جائے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا۔ آج میرے بھائیوں دوستوں، مال کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ رواج میں ہے، تعلقات کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ رواج میں ہے۔ جہاں کام تھوڑا پھنستا ہے فوراً دل میں خیال آتا ہے کس کے ذریعے سے یہ کام نکالیں۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال، جس آدمی کو جو بھی ضرورت پیش آئے، چاہے اس کا تعلق مالک الملک سے ہے یا کسی آدمی سے ہے، اس کو چاہیے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کرے،
اور پھر درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے، لا الہ الا اللہ العلیم القریب سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ لمبی دعا ہے، اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرمائیں۔ نمازوں کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ فرمایا کہ جیسے نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل مردود ہو جاتا ہے، ایسے طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی عمل مردود ہو جاتا ہے۔ صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی عمل مردود ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھے گا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ رکوع کیا تو صحیح، سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ کیا تو رکوع صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ صرف رکوع اور سجدے کا نہیں ہے، نماز کی تفصیلی مسائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز کو دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو خدمت اقدس میں تشریف لائے، سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ گیا، اب ایک دفعہ آدمی کو تنبیہ ہو جاتی ہے، پھر آدمی کتنا احتیاط کرتا ہے، لیکن جس غلطی کی عادت ہو جاتی ہے اس کی طرف آدمی کا دھیان بھی نہیں ہوتا، وہ عادتاً ہوتی رہتی ہے۔ اب دوبارہ نماز پڑھی، پھر وہی غلطی، پھر خدمت اقدس میں تشریف لائے، سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3-4 دفعہ ایسے ہی ہوا، وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واپس کرتے ہیں۔ آخر میں اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی، آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھائی، جو غلطی تھی اس کی طرف متوجہ کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نماز میں کیا کمی تھی، کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار واپس کر رہے تھے۔ فرمایا وہ قوما اور جلسہ اطمینان سے نہیں کرتے تھے۔ قوما رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں کی غلطیاں تو نظر آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وضو بھی کر لیتے ہیں، وقت بھی فارغ کر لیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو نہ قومی کا پتہ چلتا ہے نہ جلسے کا پتہ۔ سر اٹھایا، ابھی ہاتھ اٹھے بھی نہیں ہیں، دوبارہ اس میں چلے گئے۔ اب وہ تو اپنے ذوق میں کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ دی۔ وہ تو قیامت کے دن جب اعمال کھلیں گے پھر پتہ چلے گا ان نمازوں کا کیا ہوا۔ جیسے ایک طالب علم امتحان دیتا ہے اور جب پرچہ دے کر باہر آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کتنے سوال کیے، وہ کہتے ہیں 6 کے 6 سوال کیے، 5 سوال کیے جتنے کرنے تھے۔ رزلٹ آتا ہے تو 0/0۔ اب بے شک اس نے کیے تو ہیں، لیکن جیسے کرنے تھے وہ ایسے نہیں کیے۔ صرف کرنا مقصود نہیں ہے، ٹھیک کرنا بھی مقصود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، علماء کرام کی خدمت میں جا کر دین کو سیکھنا ہے۔ جو درپیش مسائل ہیں اس میں علماء سے رہنمائی لینی ہے، علماء کی قدر ہمارے دلوں میں ہو۔ فرمایا علم معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نور ہے، جب دل کے اندر آتا ہے پھر آدمی کو وہ عمل پر ڈال دیتا ہے۔ تو جتنا میرے بھائیو اور دوستو ادب کے ساتھ، فرمایا دین ادب کے راستے سے آتا ہے اور محبت کے راستے سے پھیلتا ہے۔ پھیلنے کا طریقہ وہ محبت کا ہے، آنے کا طریقہ وہ ادب کا ہے۔ ادب چلا جائے گا بے شک معلومات آ جائیں گی، لیکن عمل نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ من والو کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، تاکہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی دھیان اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ 10 بکار دل و یار، جیسے ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ اور یہ بات کثرت ذکر سے آتی ہے۔ ویسے بھی ذکر کرنے والا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، ایک بدو آیا، 25 سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ فرمایا ذکر کرنے والے میرے خاص بندے ہیں،
میں ان کو رحمت سے کبھی دور نہیں کرتا، اگر توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے 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 وہ آسمان والوں کے رجسٹر میں ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، بس وہاں سے معاملہ ہی بدل جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، تو وہاں سے دوست والا معاملہ کیا جاتا ہے، وہاں سے حبیب والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بے احتیاطیاں کرتا ہے ذاکر، تو پھر بھی وہاں سے دھکا دے کے نکالا نہیں جاتا، بلکہ طبیب والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب طبیب کے ہاتھ سے مریض کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، انجیکشن لگانے سے، زخم کی مرہم پٹی کرنے سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بڑی تکلیف کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہمارے پاس آئے تو پاک اور صاف ہو کر آئے، بس۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ من والو کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اب ذکر کے ساتھ ہمیں مناسبت حاصل ہو جائے، فرمایا اس کے لیے تسبیحات کی پابندی، اس سے آدمی کے اندر ایک استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو چلتے پھرتے بھی ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا نام بقول حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کا نام چاہے کتنی بھی غفلت سے لیا جائے فائدے کے بغیر نہیں ہے۔ چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ لیا، جنت میں درخت لگ جائے گا۔ چلتے چلتے اللہ اکبر کہہ لیا، جنت میں درخت لگ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جنت میں درخت لگ جائے گا۔ لیکن ہماری زندگی پہ اثرات پڑیں، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، اس کے لیے تو اپنے آپ کو تھوڑا پابند کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں کم از کم 200 مرتبہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اگر دونوں وقت میں مشکل ہے ایک دفعہ پہ کر لیں، اور یہ تو ابتدا ہے، پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ 300 کے عدد پہ کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت کرتے ہیں، اور ان کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، بھنبھناہٹ کی سی آواز ہوتی ہے، اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرمایا تم نہیں چاہتے کہ عرش پر بھی تمہارا ذکر کرنے والا موجود ہو۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اس کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ کم از کم 200 مرتبہ تو پڑھ لیں، 300 تک بڑھا دیں گے تو یہ کثرت پہ، جہاں استغفار پہ کثرت سے کے وعدے ہیں کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے لیے ہر غم میں سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اس کے لیے اللہ پاک راستے نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کسی جگہ پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک عذاب کو واپس کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، خاص کر اخیر راتوں میں استغفار کرنا۔ یہ تو آئے ہوئے عذابوں کو واپس کر دے، عذاب کے فیصلے ہو گئے، آسمانوں پہ فیصلے ہو گئے، لیکن ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ پاک عذاب کو روک دیتے ہیں کہ جو آخر راتوں میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور کون نہیں چاہتا، فرمایا وہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ انشاءاللہ ایسے اعمال نامہ ہوگا کہ آدمی دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا، دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، یہ میرا اعمال نامہ دیکھو، یہ میرا اعمال نامہ دیکھو۔
یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اور درود شریف کم از کم 200 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ یہاں سے حاجی جاتے ہیں تو لوگ اس کو درخواست کرتے ہیں کہ روزہ اقدس پر ہمارا سلام کہہ دینا، اس کو سعادت سمجھا جاتا ہے، اور واقعی سعادت ہے کہ جو روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اس سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لیکن آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود شریف روزہ اقدس پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے انتظامات بھی اہم۔ اس کے لیے ایک تو اللہ پاک نے کچھ سیاحین فرشتے مقرر کیے ہیں جو ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جہاں ان کو ذکر کی مجلس ملتی ہے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ تمہارا مقصود یہاں موجود ہے۔ اس مجلس میں جو درود شریف ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر کے روزہ اقدس پر پہنچاتے ہیں، فلاں بن فلاں نے فلاں فلاں کے بیٹے نے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی اللہ پاک نے طاقت دی ہے۔ جو آدمی جہاں بھی جس وقت بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے یہ درود پڑھا ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آدمی کے ساتھ ہر وقت جو ہے روزانہ 20 فرشتے ہوتے ہیں، 10 فرشتے دن کے ہیں، 10 فرشتے رات کے ہیں۔ اس میں 2 فرشتے کہتے ہیں ہر وقت آدمی کے ہونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو آدمی جس وقت درود شریف پڑھتا ہے اس وقت درود شریف کو لے کر روزہ اقدس پر جاتے ہیں۔ یعنی یہ سیاحین فرشتوں کے علاوہ ہیں، بس یہ ہونٹوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے یہ فوراً روزہ اقدس پر پہنچاتے ہیں۔ کتنی جو ہے یعنی سعادت کی بات ہے۔ آدمی رات کی تنہائیوں میں بیٹھا ہے، جنگلوں میں بیٹھا ہے، بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا، اور دل چاہے تو روزہ اقدس کے ساتھ کنیکشن مل جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک مومن کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ تو جہنم میں جانے کی نشانی ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو جائے گا، واقعی پریشانی کی بات ہے۔ آگے جہنم نظر آ رہی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی پیدا ہو گیا، نیکیاں ہلکی ہو گئیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں۔ اتنے میں ایک آدمی آئے گا جس کی بہترین صورت ہوگی، بہترین سیرت ہوگی، ایک پرزہ نکال کر نیکیوں کے پلے میں ڈال دے گا، جس سے نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا پلہ اوپر اڑنے لگے گا۔ وہ آدمی خوش ہو کر کہے گا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو جو اس وقت اس مصیبت میں میرے کام آ گئے؟ تو جواب دے گا تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ تیرا درود تھا جس کو آج میں نے ادا کر دیا۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ فرمایا مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، سونے سے اٹھنے کی دعائیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، یہ مضبوط قلعے ہیں۔ جنات سے، شیاطین سے، ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ پاک ان کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے کہہ رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہاری حفاظت کی گئی، تمہاری کفایت کی گئی، تمہیں ہدایت دی گئی، شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا، حفاظت کا نظام چل گیا ساتھ۔ اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ پاک کے حفاظت کے نظام کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہاں وہ نظام نظر نہیں آتا، ہتھیار تو نظر آتے ہیں اور مادی اسباب حفاظت کے نظر آتے ہیں، وہ نظام نظر نہیں آتا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا،
اس سے میرے بھائیوں اور دوستوں فرمایا قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو قرآن پاک کو اپنے آگے رکھے گا یہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، جو اس کو پس پشت ڈال دے گا یہ اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ کم از کم فرمایا کہ ایک مہینہ میں ایک قرآن تو ختم ہو، اور جو حافظ قرآن ہے ان کے لیے تو 3 سپارے ہیں، ورنہ قرآن چلا جائے گا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنے رسیوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے سورہ تبارک الذی میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ دوسری روایت میں ہے میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے سورۃ یاسین کو، سورہ طٰہٰ کو زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پہ یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے۔ یہ قرآن وہاں کام آئے گا جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس ایک آدمی آئے گا، کمزور بدن ہوگا، زرد رنگ ہوگا، کہے گا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ لا علمی کا اظہار کرے گا، وہ دوبارہ پوچھے گا، پھر سے بارہ پوچھے گا، آخر میں کہے گا میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا کبھی آہستہ پڑھتا تھا، جس نے تمہیں راتوں کو جگایا دن کو تمہیں پیاسا رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع اٹھانا چاہتا تھا، آج تو اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع اٹھائے گا۔ یعنی لوگوں نے محنتیں کی، ان کی محنتوں کے پھل ان کو دنیا میں مل گئے، تو نے بھی ایک محنت کی، آج تو اپنی محنت کا پھل دیکھے گا کہ تمہاری محنت کیا رنگ لاتی ہے۔ فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ کی بادشاہت رکھ دی جائے گی، دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ جنت میں رہنے کا پروانہ دے دیا جائے گا، ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ کی بادشاہت ہے، یہ ہمیشہ کی جنت کا ٹکٹ ہے۔ سر پر کرامت کا تاج رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ فرمایا جس کو آدمی کو اللہ پاک قرآن عطا فرما دے، پھر وہ کسی اور آدمی کی طرف، کسی اور شخص کی طرف جس کو کوئی دوسری نعمت دی گئی ہے اپنے سے افضل سمجھے، اس نے قرآن کی تحقیر کی ہے، قرآن کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، مسلمانوں کا اکرام کرنا، اکرام مسلم جو ہمارے بڑوں نے نمبر رکھا ہے، اکرام مسلم کہ مسلمان کا اکرام ہمارے دلوں میں ہو، مسلمان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے کتنا بھی گرا پڑا ہے ساری دنیا کے کافروں سے، اللہ پاک کی نظروں میں یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ سے زمین بھی قائم ہوگی، اس کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہوگا، اس کی وجہ سے بارشوں کا نظام بھی چلے گا، اس کی وجہ سے ہوائیں بھی چلیں گی، اس کی وجہ سے سارا نظام چلے گا، اس ایک آدمی کی وجہ سے جس کے دل میں ذرہ ایمان کا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، چاہے نماز نہیں ہے، چاہے روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ایک زمانہ ایسے آ جائے گا، اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی نماز کو پہچانے گا نہ روزے کو پہچانے گا، حتیٰ کہ ایک رات ایسی آئے گی دنیا سے قرآن بھی اٹھ جائے گا، دلوں سے بھی اٹھ جائے گا، اوراق سے بھی اٹھ جائے گا، اوراق خالی رہ جائیں گے۔ اس وقت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے بڑوں کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا، ہم تو اسی کو کہیں گے۔ بس وہ صرف لا الہ الا اللہ پہ رہ جائیں گے،
ان کے لیے بھی زمین بھی قائم رہے گی، آسمان بھی قائم رہے گا۔ ان کو اللہ پاک قیامت کا نقشہ نہیں دکھائے گا، چاہے ایک آدمی سارے روئے زمین پہ ہو۔ اس لیے فرمایا مسلمان سے محبت کرنے کی مشق کرو، مشق۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی دوسروں کی خوبیوں پہ نظر کرے گا، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری نظر خوبیوں کو دیکھنے کی نہیں ہے، عادت ہماری نہیں ہے، ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آدمی اپنے دل کو سمجھے یہ مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، اور اگر نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا، جو ہے صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی تنہائی کا اس کا عمل ہوگا جس کی وجہ سے آسمانوں میں اس کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم کمیاں کیوں دیکھتے ہیں، کمیاں کیوں بیان کرتے ہیں، جس کو غیبت کہا جاتا ہے؟ یہ دل کی ایک بیماری ہے، یہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آدمی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اخلاق والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمال والا سمجھتا ہے، اس لیے دوسروں کی کمیوں کو اچھالتا ہے۔ یہ اظہار ہے، اصل بیماری دل کے اندر ہے، وہ تکبر کی، اظہار غیبت کی شکل میں ہو رہا۔ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، قصور سر کا نہیں ہوتا، وہ تو بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ہاں اظہار تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کسی کو حقیر سمجھنے کی تو کوئی تک نہیں، کیا پتا ہے اس کا کون سا عمل ہے کہ جو جس کی وجہ سے آسمانوں میں اس کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے یا آگے زندگی میں کرے گا۔ اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں فی الحال ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں، فی المعال خاتمے کے لحاظ سے انگریز فرنگی سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں۔ کیا پتا ہے آج تو ہمیں کافر نظر آ رہا ہے، آگے چل کر اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے موت سے پہلے، اپنا کوئی پتہ نہیں ہے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ جب تک کافر کا کفر پہ خاتمے کا یقین نہ ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھتا، ہلکا سمجھیں گے تو اپنے دل کی بیماری ہے۔ مسلمان جب فتح مکہ پہ آئے تو ویسے زیادہ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی لڑائیاں ہوئی۔ تو اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کیا، پھر بھاگ گیا تھا یمن کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اکرمہ نے فلاں مسلمان کو شہید کر دیا۔ فرمایا قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے۔ حالانکہ اکرمہ اس وقت کافر تھا، لیکن اللہ کے علم ازلی میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ نہیں، اس نے ایمان قبول کرنا۔